بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 13ویں قسط پیش خدمت ہے۔ کعب بن اسد آخر یہودی تھا۔ اس نے زر و جواہرات کے لالچ میں آ کر حج بن اخطب کی بات مان لی۔ کعب بن اسد نے کہا، قریش کا کوئی سپاہی ہماری بستی کے قریب نہ آئے، مسلمانوں پر میرا قبیلہ شب خون مارتا رہے گا۔ یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ شب خون مارنے والے بنو قریظہ کے آدمی ہیں۔ اور حج کعب نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں، میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں۔ حج نے کہا، آج کی رات تنہا گزارو، کل تم تنہا نہیں ہوگے۔ کعب نے کہا، مجھے 10 دنوں کی مہلت ملنی چاہیے، مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ اس طرح قریش اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سعد بن عتیق معمولی سی قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ خدا نے اسے آواز پرسوز اور سریلی دی تھی اور وہ شاہ سوار تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آن کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ سعد گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ لڑکی نے کہا، اس آواز سے مجھے محروم نہ کر جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ مجھے دیکھ کے تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سرا ہے۔ سعد نے کہا، کون ہے تو؟ اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی کی جل ترنگ جیسی ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں اس کی آنکھیں ہیرو کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں بنو قریظہ کے ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ یہودن نے کہا، مذہب کو درمیان میں نہ لا، نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں تیرے لیے نہیں، تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ سعد اس یہودن کے حسن میں کھو گیا اور یہودن اس کی آواز سے مدہوش ہو گئی، اور آواز کے طلسم نے انہیں اس رشتے میں جکڑ لیا جسے موت بھی نہیں توڑ سکتی۔ اس کے بعد بھی وہ ملے، وہ ایک دوسرے کے قیدی ہو گئے۔ ایک روز یہودن نے اسے کہا کہ سعد قبول کرے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینہ محاصرے میں آ گیا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا۔ اس کے پاس تلواریں، خنجر اور برچھیوں کی ارنیاں تیز کروانے والوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ راتوں کو بھی کام کرتا تھا۔ ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ یہودن نے کہا، تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں، آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ سعد نے کہا، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ یہودن نے بتایا، پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے۔ باپ نے حج بن اخطب کا نام بھی لیا تھا۔ میں کعب کے گھر چلی گئی۔ وہاں حج کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، حج بن اخطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزارنی پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دلچسپیاں سعد کے ساتھ تھیں۔
اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعد بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے حج کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ نے بنو کنیکا اور بنو نذیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ بنو قریظہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایسے قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ ایک روز حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھی۔ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھپ کر دیکھنے لگیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا۔ یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ صفیہ نے حسان سے کہا مجھے شک ہے وہ یہودی ہے۔ تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کارآمد ہوگا کہ وہ ان قلعوں پر حملے شروع کر دیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس شخص کو للکارو، اگر وہ واقع یہودی ہو تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچھی ہے اور اس کے چوغے کے اندر تلوار بھی ہوگی۔ حسان بن ثابت نے کہا اے عظیم خاتون، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں شاعر ہوں جو صرف جوش دلا سکتا ہے، جوش میں آ نہیں سکتا۔ شاعر سے توقع نہ رکھو کہ وہ اس آدمی کے مقابلے میں جائے گا جو اتنی دلیری سے قلعے تک آ گیا ہے۔ مورخ ابن ہشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ نے اسے قہر کی نظروں سے دیکھا اور ایسے طیش میں آئیں کہ خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئی تھی وہ برچھی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، وہ ایک موٹا ڈنڈا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی باہر نکلی اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکی جو دیوار کے ساتھ ایک اور جگہ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا، کون ہے تو؟ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچھی تان لی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا، وہ یہودی تھا
اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت اور وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے للکار کر کہا، تجھ پر خدا کی لعنت، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر نہیں ہے؟ یہودی نے کہا، محمد کی پھوپھی، یہاں سے چلی جا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا آدمی ہوں۔ پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ یہودی نے کہکا لگایا اور بڑھ کر برچھی ماری۔ جس تیزی سے برچھی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ ایک طرف ہو گئیں۔ یہودی کا وار خالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا۔ وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا۔ یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈولنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچھی گر گئی، پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے سر پر، جس سے خون بہہ بہہ کر اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا، ایک اور ڈنڈا مارا۔ وہ جب بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی چلی گئی جیسے زہریلے ناگ کا سر کچل رہی ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچلی گئی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاعر حسان سے کہا، حسان، میں وہ کام کر آئی ہوں جو تمہیں کرنا تھا، اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں۔ چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حسان نے شاعروں کی مسکراہٹ سے کہا، اللہ آپ کی عصمت و عفت کی حفاظت کرے، مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں۔ اور حسان وہاں سے کھسک گیا۔ وہ شاید کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ کچلی ہوئی کھوپڑی والی لاش کو ہاتھ لگائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف 1/4 خوراک ملتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدائے ذوالجلال سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس وقت کی بے چینی اور بے تابی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا تھا۔ وہ مرد میدان تھا، لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آتے جہاں مسلمان مورچہ بند تھے۔ یہ صلہ کی پہاڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے، مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے۔ کبھی قریش کا کوئی تیر انداز جیش کسی اور جگہ گشتی سنتریوں پر تیر چلاتا، مگر مسلمانوں کا جیش فوراً پہنچ جاتا۔ رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گاہ میں چلے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں مدینہ میں خوراک کی قلت کا جو قحط کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی پر آ چکا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر اور معاہدوں اور سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار عینیہ کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا
کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور اہنیہ رضامند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائیں، تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبیلے بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ سالار اہنیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی سے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے؟ ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی نے کہا، ہم دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ تو اس سال مدینہ میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا، خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا۔ سالار اہنیہ میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بڑے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی۔ غطفان نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈال کر کے ماریں گے۔ سالار اہنیہ نے کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈال ہو رہا ہے؟ مدینہ والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازوؤں میں کمانیں کھینچنے کی طاقت نہیں رہی۔ غطفان نے پوچھا، کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد کو کیا جواب دینا چاہیے، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ سالار اہنیہ نے کہا، خدا کی قسم، میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو چکے ہیں، ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے، ہمیں محمد کی بات مان لینی چاہیے۔ اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا، کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے۔ آپ ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ نے سب کو بتایا کہ آپ نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ آپ کے فیصلے کے خلاف 2-3 آوازیں اٹھیں، نہیں، ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں، ایسی دلیلیں دی گئیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایلچی کو دوبارہ غطفان اور اہنیہ کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکے گا۔
خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی جو ایک انسان کے روپ میں آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ تھے نعیم بن مسعود۔ ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم سرکردہ شخصیت تھے۔ خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ 3 اہم قبیلوں قریش، غطفان اور بنو قریظہ پر ان کا اثر و رسوخ تھا۔ ایک روز نعیم جو قبیلہ غطفان میں تھے مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تو قبیلہ غیر کا ہے، تو ہم میں سے نہیں، تو یہاں کیسے آ گیا ہے؟ نعیم نے کہا، میں آپ میں سے ہوں، مدینہ میں گواہ موجود ہیں، میں نے در پردہ اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، مگر موقع نہ ملا۔ پتہ چلا کہ آپ نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا اور آپ نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟ نعیم نے جواب دیا، نہیں میرے اللہ کے سچے نبی، مجھے آپ ہی کے قدموں میں آنا تھا۔ اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور کے اور اسلام کے شدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے حضور کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں سے چھپ چھپ کر نکلا ہوں، خندق میں اتر تو گیا لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا۔ اوپر چڑھنا ویسے بھی محال تھا۔ بڑی مشکل پیش آئی، خدا سے آپ کے نام پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے کرم کیا، سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھ آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعیم کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کی شخصیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 2-4 باتیں کی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم اونچی سطح اور عقل کے انسان ہیں۔ آپ نے نعیم کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں انہیں قریش سے بدظن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2-3 قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں۔ نعیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کر دوں تو کیا حضور مجھ پر اعتماد کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نعیم، میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ نعیم نے کہا، میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینہ میں آیا تھا۔ یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں، میرے اللہ کے رسول میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ مدینہ میں رات کو پہرے بڑے سخت تھے، پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی، ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع مہیا کر رکھا تھا، ادھر پہرہ داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تھا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے۔ یہ آدمی نعیم کو مدینہ سے باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم بنو قریظہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ غلام نے کھولا۔ نعیم نے پوچھا، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا کعب؟ کعب نے کہا، نعیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا، غطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم، رات کے اس وقت میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟